بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی اس وقت گہری تاریکی تھی اور اس تاریکی کا سبب بھی مجھے معلوم تھا۔ خدا نخواستہ بینائی سے محروم نہیں ہوا تھا، میری بصارت اپنی جگہ قائم و دائم تھی، مگر میری آنکھیں کسی سیاہ پٹی کی اوٹ میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ روشنی کی ایک موہوم سی کرن بھی ان تک پہنچنے میں ناکامیاب تھی۔ اس کس کر باندھی گئی سیاہ پٹی نے مجھ سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے خود کو محسوس کرنا چاہا تھا تو سب سے پہلا احساس یہی ہوا تھا کہ میری آنکھوں پر کوئی مضبوط سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی۔ میں نے اپنے سننے اور بولنے کی صلاحیت کو آزمایا تو وہ مجھے صحیح سلامت محسوس ہوئی۔ جب مجھے چند افراد مضبوط رسیوں میں جکڑ رہے تھے تو قوت گویائی اور قوت حرکت غائب ہو گئی تھی۔ یہ اس پر اسرار گولی کا کمال تھا جو میرے ذہنی داہنی ران میں گھس بیٹھی تھی۔ اس کرشمہ کار گولی کا اثر تھا کہ میں خود کو مفلوج محسوس کرنے لگا تھا۔ کیا میں اب بھی مفلوج ہی تھا؟ اس سوال نے میرے اندر تحریک پیدا کی کہ میں اپنے وجود کو ہلا جلا کر دیکھوں۔ میں نے پلکوں کو جھپکنا چاہا، پٹی کے باعث میری یہ کوشش بار آور نہ ہو سکی اور میں آنکھیں مچمچا کر رہ گیا۔ تاہم یہ اندازہ ہو گیا کہ میں آنکھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ یہی تجربہ میں نے ناک کے ساتھ کیا اور کامیاب رہا۔ اگلا نمبر گردن کا تھا۔ اس کوشش میں بھی مجھے مایوسی نہ ہوئی۔ میری جدوجہد بازوؤں تک پہنچ گئی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی آہنی کرسی کے ہاتھوں میں چرمی ڈوریوں کی مدد سے کس کر بندھے ہوئے پایا۔ لامحالہ میرا دھیان نچلے دھڑ کی جانب چلا گیا اور اسی وقت مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میرے دھیان کی پرواز ناف پر جا کر رک گئی تھی، جیسے اس کے پر پھڑپڑانا بھول گئے ہوں۔ اس پرواز کے راستے میں کوئی نادیدہ رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تھی۔ میں زیریں بدن کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ میرا نچلا دھڑ کسی خاص دوا یا انجیکشن یا پھر کسی بھی سائنسی طریقے سے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ میں ہاتھوں کی بندش اور آہنی ہاتھوں سے یہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میں کسی کرسی پر بیٹھا ہوں، لیکن بیٹھنے کا مطلق احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہی کیفیت میری ٹانگوں اور پاؤں کی بھی تھی۔ اس واقعات نوعیت کی صورتحال نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور میرا ذہن تیزی سے پیش آمدہ واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت ایک نامانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بولنے والے نے انگلش زبان کا سہارا لیا تھا اور لب و لہجہ خالصتاً امریکی تھا۔ مذکورہ شخص نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا تھا۔ وجدان، ایسی ویسی سوچوں سے اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، ابھی تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ میں چونک کر بولنے والے کی سمت دیکھا۔ اس دیکھنے کا واضح مطلب یہی ہے کہ میں نے اس سیاہ دبیز پٹی کے عقب سے آواز کی جانب توجہ مرکوز کر دی۔ باقاعدہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ وہ شخص مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اور اس کے ایکسنٹ نے مجھے بتا دیا کہ اس وقت میں امریکیوں میں تھا، کم از کم ایک امریکی کے ساتھ۔ میں نے بھی جواباً انگریزی ہی میں پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارے میزبان، مجھے بتایا گیا۔ میں اس وقت کہاں ہوں؟ یو ایس اے میں۔ یو ایس اے میں؟ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ امریکہ میں کہاں؟ کس علاقے میں؟ کس اسٹیٹ میں؟ بے اختیار میری زبان سے متعدد سوالات پھسل گئے۔ ان سوالات کے اختتام پر اس شخص کی پرمعنی اور طنز سے لبریز ہنسی میری سماعت تک پہنچی۔ میں تلملا کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس شخص نے میرے سوالات کے جواب میں کہا، تم اس وقت پاکستان میں ہو، مگر تم نے تو بتایا ہے میں امریکہ۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ میری بات کو قطع کرتے ہوئے بڑے مغرور انداز میں ہنسا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا، بکواس بند کرو، تم لوگوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور ہمیشہ آزاد ہی رہے گا، اپنی ایک جداگانہ شناخت کے ساتھ۔ تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، اس آزاد ریاست کو اپنی اسٹیٹس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تمہارے منہ میں خاک۔ میں جب سے پاکستان میں تھا اکثر سیاسی جگادریوں کو نجی محفلوں میں یہ پیشن گوئی کرتے سنا تھا کہ ان قریب پاکستان امریکہ کی ریاستوں میں شامل ہو جائے گا۔ بعض اندر کی خبر رکھنے والے ماہرین کا فتویٰ صرف کراچی تک محدود تھا۔ ان کے خیال میں امریکہ بہادر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ صرف کراچی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے کبھی سنجیدگی سے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ بادی النظر میں مجھے یہ کسی سیاسی پروپیگنڈا سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ اکثر سیاستدان عوام کی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے ایشوز سامنے لاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزرے اور اگلے ہی لمحے اس نادیدہ امریکی کی آواز میری سماعت سے
ٹکرائی، اس کے لہجے میں بڑا ٹھہراؤ اور استحکام تھا۔ جذباتی تقریر بہت اچھی کر لیتے ہو، مگر ہمیں تمہاری اس صلاحیت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی امریکہ کی کوئی نئی اسٹیٹ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ ہمارے درمیان وہ تمام تر گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ میں نے اکڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، پھر مجھے یہاں کیوں پابند کیا گیا ہے؟ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے نچلے دھڑ کو تم لوگوں نے حرکت کے قابل کیوں نہیں چھوڑا؟ کیا سارے پاکستانی ایک سانس میں اتنے ہی سوال پوچھتے ہیں؟ تمہارا تجربہ کیا ہے؟ میں نے ترکی پہ ترکی پوچھا۔ میں نے اس قوم کو بہت ہی جذباتی اور پرجوش پایا ہے۔ وہ زہریلے انداز میں گویا ہوا، یہ جوش میں بہت جلد ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ انہیں شکار کرنا قدرے آسان ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنا تجربہ بیان کرنے میں کس قدر راست گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت مجھے تو یوں محسوس ہوا وہ ساری باتیں مجھے سلگانے کے لیے کر رہا ہو، پاکستانیوں کی برائی دل کھول کر وہ نفسیاتی طور پر مجھے ٹارچر کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا، ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہر زندہ قوم میں جوش اور جذبہ تو ضرور پایا جاتا ہے، اور جہاں تک شکار کرنے کی بات ہے تو تم لوگوں نے کو اس محاذ پر بری طرح شکست ہوگی۔ ایسے خوش آئند خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہم اپنی مرضی کے خواب دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیریں پہلے سے رقم کر لیتے ہیں۔ وہ رعونت امیز لہجے میں بولا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی تالی پر لعنت بھیجی اور اپنے مقصد کی طرف آ گیا۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا مسٹر۔ میں نے مسٹر کے بھی بعد دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک طرح سے چال تھی۔ ایسے موقع پر عموماً سامنے والا اپنا نام بتا دیا کرتا ہے، لیکن وہ کایا امریکی میری چال میں نہ آیا اور جذبات سے آری لہجے میں بولا، تم اس وقت ہماری گرفت میں ہو، اس لیے ہو کہ تم پر سنگین الزامات ہیں، مجھ پر سنگین الزامات۔ میں ایک مرتبہ پھر بری طرح اچھل پڑا۔ ہاں، تم پر، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اسی لیے ایک مخصوص انجیکشن کے ذریعے تمہارے نچلے دھڑ کو عارضی مدت کے لیے نکارا کیا گیا ہے تاکہ تم کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں نہ لا سکو۔ اس سے پہلے تمہاری ران میں ایک مخصوص گولی اتار کر تمہیں وقتی طور پر مفلوج کیا گیا تھا۔ اس وقت تم صرف سوچنے، سننے اور بولنے کے قابل ہو۔ تم ہماری ضرورت اور مقاصد سے زیادہ کسی قسم کی ذاتی ایفیشنسی کے قابل نہیں ہو۔ اس قسم کے تمام شبدے ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ شعیب غوری کے مطابق اس کے یہودی آقاؤں کو ساحل یعنی دھنوں کی تلاش تھی جو کسی بیش قیمت خزانے کے راز سے واقف تھی۔ مجھے تو صرف چارے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا تاکہ ساحل کو شکار کیا جا سکے، یا پھر میرا قصور یہ تھا کہ میں نے شعیب کی تنظیم CFK کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ شعیب غوری یہودیوں کا اعلی کار تھا۔ CFK کو پہنچنے والا نقصان براہ راست یہودیوں کا نقصان تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ میں CFK کے پردے میں یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں سے واقف ہو گیا تھا، لیکن وہ امریکی جس انداز میں بات کر رہا تھا وہ خاصا سنگین اور تشویشناک تھا۔ میں نے وضاحت طلب لہجے میں کہا، تمہارے اس نمک خوار شعیب غوری نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ ساحل کی تلاش میں ہو جو پہلے دھنوں ہوا کرتی تھی، اب تم مجھ پر سنگین الزامات کا ذکر کر رہے ہو، یہ کیا بدماشی ہے؟ دھنوں کا معاملہ الگ ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس پر کام امریکہ پہنچنے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ تم پر 3 امریکی افراد کے قتل کا الزام ہے۔ جوڈیشل ایوڈ نیل آرمر اور اس کی خوبرو سیکٹری شیبا نیل آرمر کو اگرچہ برطانوی شہریت رکھتا ہے، لیکن یہودی ہونے کے ناطے وہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ کوئی امریکی شہری۔ پھر وہ ہمارے سسٹم کا ایک اہم پرزہ بھی تھا۔ میں اس کی مکاری پر دل ہی دل میں سلگ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے 3 یہودیوں کو صفحہ ہستی سے رخصت کیا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے؟ ثبوت؟ وہ خوار لہجے میں بولا، میں نے تمہاری کارکردگی کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہے۔ اس حال میں تیار ہونے والی فلم سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ وہ خون چکا ریکارڈنگ اب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کی بات وزن سے خالی نہیں تھی، لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نیل آرمر اور شیبا میری فائرنگ سے ہلاک ہوئے، لیکن ڈیوڈ کو تم کس کھاتے میں میرے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ وہ تو ایک خون ریز مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ڈیتھ کیج میں ہونے والے مقابلے تو زندگی اور موت کی بنیاد پر ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ایسے کسی مقابلے کے فاتح کو قاتل اور مفتوح کو مقتول تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس مقابلے کا نتیجہ اس کے برعکس بھی سامنے آ سکتا تھا۔ کیا اس صورت میں تم ڈیوڈ کو میرا قاتل ماننے پر تیار ہو جاتے؟ اس کی طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے سوال میں 1000 نیوٹن وزن تھا۔ وہ فوری طور پر لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک ٹھوس حقیقت بیان کی تھی جسے جٹلانا کسی بھی معقول آدمی کے بس میں نہیں تھا، تاہم مسلسل خاموش
رہنا میرے اس اندھے کے دشمن کی ناکامیابی ہوتی، اس لیے بولنا اس پر لازم تھا۔ وہ بولا تو اس کے انداز میں مخصوص نسلی ڈٹائی اور صفاقی شامل تھی۔ وجدان ڈیوڈ نیل آرمر اور شیبا کے قتل کو تحقیق اور تفتیش تو امریکہ پہنچ کر ہوگی، ہمارے بڑے تمہاری تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ فی الحال تو اس سے بھی اہم معاملہ درپیش ہے، اس مسئلے کو پاکستان میں رہتے ہی حل ہو جانا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب کون سا نیا مسئلہ سامنے آ گیا ہے؟ میں نے بیزاری سے استفسار کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسئلہ نہیں، نیا نہیں، پرانا ہے، یہ چند روز پہلے کا واقعہ ہے۔ تم نے ہماری ایک نہایت ہی اہم فائل چوری کی تھی، ہمیں اس فائل کی تلاش ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں بھڑک اٹھا۔ وہ بدستور سنجیدہ اور شفاف انداز میں بولا، اس طرح غصہ دکھانے سے بات نہیں بنے گی، تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ فائل تم نے کہاں چھپائی ہے؟ فائل والا معاملہ ادھر ہی نمٹ جائے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس فائل کا ذکر لے بیٹھا تھا۔ اس کی بہکی باتوں کے جواب میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تم نہایت ہی گھٹیا مذاق کر رہے ہو، میں ایسی کسی فائل کے وجود سے واقف نہیں ہوں۔ تم ثبوت جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو زبان سے کیے گئے انکار پر شرمسار ہو جاؤ گے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تم نے ہمارے جس خفیہ اڈے سے وہ فائل چرائی ہے، وہاں پر نصف حساس کیمرے نے تمہاری اس چوری کو عکس بند کر لیا۔ جھوٹ بول کر یا اس فائل کے بارے میں زبان نہ کھول کر تم اپنے لیے مصائب کو دعوت دے رہے ہو، ایسے مصائب جو اس سے پہلے تمہاری زندگی میں نہیں آئے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ ایک تو یہی بات میری جنجلاہٹ کا باعث تھی کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اندھوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھا اس کی فضول ٹین سن رہا تھا۔ وہ بے دریغ جھوٹ بول رہا تھا۔ مذکورہ فائل یا متذکرہ کسی خفیہ اڈے سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ میں اس قدر بیزار بیٹھا تھا کہ اس امریکی کے چٹکی لینا ضروری ہو گیا۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگوں نے ویسے تو زمین سے آسمان تک ترقی کر لی ہے، لیکن فائلوں کے اسی فرسودہ اور دقیانوسی سسٹم میں پھنسے ہوئے ہو۔ فائل کی راٹ لگا رکھی ہے۔ فائل سے میری مراد کمپیکٹ ڈسک ہے، یعنی سی ڈی۔ وہ رسانیت سے بولا، اس سی ڈی میں تمہارے ملک سے متعلق نہایت ہی اہم معلومات ہیں، اگرچہ وہ معلومات ہماری مخصوص خفیہ زبان میں ہیں، لیکن کوئی ایکسپرٹ اسے ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ تم نے یقیناً وہ سی ڈی کسی ماہر تک پہنچا دی ہوگی۔ وہ اب بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کو میرے بارے میں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن کیا غلط فہمی ہوئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے تھے۔ میں نے چڑ کر کہہ دیا، اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو تم میری تلاشی لے سکتے ہو۔ بڑی بچوں والی بات کی ہے تم نے۔ وہ تحقیر امیز انداز میں بولا، تم جب سے ہمارے قبضے میں ہو ہم مختلف طریقوں سے متعدد بار تمہاری تلاشی لے کر اپنی تسلی کر چکے ہیں۔ تمہاری کھال اور کھال کے ایک بال کی اسکیننگ کی جا چکی ہے۔ تمہارے وجود کے کسی خفیہ گوشے میں وہ سی ڈی موجود نہیں۔ تمہارے چہرے کو بھی مختلف ٹیسٹ سے گزار کر دیکھ لیا، تم کسی قسم کے میک اپ میں بھی نہیں ہو۔ باقی فنگر پرنٹس، بلڈ گروپ اور ڈی این اے کا کیا ذکر، وہ تو ہم پہلی فرصت میں کر گزرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، بہرحال ہماری مطلوبہ سی ڈی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے آگے کہیں پہنچا دی ہے۔ ہمیں بتاؤ اس وقت وہ سی ڈی کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں اس سی ڈی کے وجود سے آگاہ نہیں تھا، مگر پوچھنے کی سنجیدگی اور الفاظ کی شدت بتاتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت پنہاں تھی، چاہے کسی بھی روپ میں ہو۔ میں نے اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے پوچھ لیا، تم جس اہم سی ڈی کا ذکر کر رہے ہو اس میں کون سا راز تھا؟ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تم نے ایک لنگڑی بات بتائی تھی، تم نے میرے وطن پاکستان سے متعلق اہم معلومات کا ذکر تو کیا تھا، لیکن ان معلومات کی تفصیل یا نوعیت تمہاری زبان سے خارج نہیں ہوئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور سرد لہجے میں بولا، وجدان، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہم اپنے شکار کو پھانسنے سے پہلے اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں، تھوڑی چھیڑ چھاڑ، تھوڑی دل لگی، اس طرح ہمیں کسی کشٹ میں پڑے بغیر مقصد تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ فارمیلٹی پوری ہو چکی۔ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، میں نے تمہارے بہت سے فضول سوالات کے جواب دے دیے، اب سیدھی طرح بتا دو، وہ سی ڈی تم نے کہاں چھپا رکھی ہے؟ میرا جواب اب بھی وہی ہے، میں ایسی کسی سی ڈی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ٹھوس لہجے میں بولا، میں یہ چاہتا تھا کہ وہ سی ڈی خود برآمد کر کے اوپر
تک پہنچاؤں۔ اس طرح میرے کریڈٹ پر ایک کارنامہ آ جاتا اور میری ترقی لازمی تھی، لیکن تم میری ترقی نہیں ہونے دو گے، ٹھیک ہے؟ وہ دھمکی امیز لہجے میں اتنا کہہ کر متوقف ہوا، پھر حتمی انداز میں اختیار کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری چوری کے اس فلمی ثبوت کے ساتھ ہی تمہیں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ شرافت کی زبان تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، آگے والے تم سے بخوبی نبٹ لیں گے، چند منٹ کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے وجود کے بیدار حصے میں کھلبلی مچ گئی۔ دل اور دماغ اسی مذکورہ متحرک حصے میں واقع تھے۔ میرا دماغ نہایت ہی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا، پیش آمدہ حالات واقعات کا کھٹ کھٹ تجزیہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میری تمام تر توجہ کا مرکز وہ خفیہ ریکارڈنگ تھی جو کسی خفیہ امریکی اڈے میں کی گئی تھی، جس میں مجھے کوئی نہایت ہی اہم سی ڈی چوری کرتے ہوئے عکس بند کیا گیا تھا۔ امریکی اڈے سے اس شخص کی مراد کوئی دفتر وغیرہ ہی ہوگی۔ اس ریکارڈنگ کی موجودگی ظاہر کرتی تھی ایسا کوئی واقعہ پیش تو ضرور آیا ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں نقلی وجدان کا تصور جاگا اور میں اچھل پڑا۔ یہ اچھلنا جسم کے مخصوص حصوں کا محدود حد تک تھا۔ اس وقت میرے جسم کے بیدار حصوں میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تک اس بہروپیے کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ شاید یہ حالات کے دباؤ کا اثر تھا کہ میں اس کے بارے میں نہ سوچ سکا۔ اس قسم کی حرکت بے زوم خود میرے پرتو کے لیے چٹکی بجانے کے مترادف تھی۔ وہ پہلے بھی ایسے کئی شعبے دکھا چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آخری ملاقات میں وہ مجھ سے خاصا مایوس ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی پیشکش کو سنجیدگی سے نہ لیا تو وہ خاصا دل شکستہ ہو گیا تھا۔ رخصت کے وقت وہ بڑا غصے میں بھی تھا۔ اگرچہ اس نے واضح طور پر مجھے سنگین نتائج سے متعلق کوئی دھمکی نہیں دی تھی، تاہم اس کا انداز ایسا ہی تھا کہ میں اس کے خلوص کو ٹھکرا کر بہت پچھتاؤں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نادر زمان سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کیا اس سی ڈی کی چوری کا صحرا نقلی وجدان کے سارے ہی بنتا تھا؟ اس نے یہ حرکت مجھے پھنسانے کے لیے کی تھی؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس کی جانب سے دشمنی کا آغاز ہو گیا؟ یہ تینوں سوالات ایسے تھے کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ اسی لمحے ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں ابھرا، اور وہ یہ کہ آج تک نقلی وجدان نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ میرے کام ہی آیا تھا۔ آخری ملاقات میں وہ اس بات پر زور دیتا رہا تھا کہ میں جلد از جلد اسے اپنے قابو میں لے آؤں، ورنہ بدی کی کوئی قوت اسے اپنا اعلی کار بنا لے گی۔ وہ زیادہ عرصے تک یوں آزادانہ حالت میں اور غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی وہ بدی کی کسی قوت کے قبضے میں چلا گیا ہو؟ یہ سوال بڑا تہلکہ خیز تھا، اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ بدی کی کوئی قوت اگر نقلی وجدان کی صورت میں میرے سامنے آن کھڑی ہوتی تو میرے لیے آن گنت مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ میں آنے والے وقت کے تصور سے پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے وجدان، تم چہرے سے کافی فکر مند دکھائی دینے لگے ہو۔ اسی امریکی لب و لہجے کی حامل آواز نے مجھ سے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم اس قدر پریشان اور بکھلائے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس شاطر نے میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات سے میری کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اضطراری لہجے میں دریافت کیا، سی ڈی کی چوری والا واقعہ کس دن کا ہے؟ وہ میری تشویش سے شاید یہی سمجھا ہو کہ میں اسے کوئی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اس نے میرے سوال کا مفصل جواب دیا اور میں ایک مرتبہ پھر چونک کر رہ گیا۔ یہ اس دن کے بعد آنے والی رات کا واقعہ تھا جب ہم نے ساؤتھ کے کرتا دھرتا نادر زمان کو ٹھکانے لگایا تھا، اور اس مشن کے اختتام پر نقلی وجدان مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا تھا، اس اعلان کے ساتھ کہ وہ اب کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اس وقت ساحل کے معاملات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس کی خفگی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ یہ حالات و واقعات تو سیدھا سیدھا نقلی وجدان کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے میں اس امریکی کے سامنے نقلی وجدان کا باب کھول کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک اور زاویے سے گھسنے کی کوشش کی اور پوچھا، تمہارے اس پٹھو شعیب گوری نے تو کسی فائل یا سی ڈی کا ذکر نہیں کیا تھا، تم یہ نیا شوشہ کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ گوری کو ہم نے اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ بیچارہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جیسا کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارا مشن دنوں کو تلاش کرنا تھا اور اس سلسلے میں شعیب گوری ہماری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ پھر دنوں کے حوالے سے تمہارا نام بیچ میں آ گیا۔ شعیب نے مختلف حوالوں سے تمہاری بہت تعریف کی، لفظ تعریف پر اس نے خاصا زور ڈالا تھا۔ تمہارا سابق ریکارڈ ہمارے پاس پہنچا تو ہم تمہاری ذات میں بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے۔ سنگاپور، تھائی لینڈ، نیپال، انڈیا، شمال چین اور اب پاکستان میں تمہارے کارناموں کی کوئی
کوئی حد ہے اور نہ ہی حساب۔ ہم ایسے حرفن مولا اور جینیس افراد کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ہماری بات ماننے سے انکار کرتا ہے ہم اس کی کمزوریوں اور مجبوریوں کو ڈھونڈ کر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ شخص ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسا کہ تم کرو گے۔ وہ معنی خیز انداز میں بات کو نامکمل چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر سی ڈی کی چوری والا واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے کلام کے تسلسل میں اچھی خاصی ایڈیٹنگ کر ڈالی تھی۔ تم نے ہماری ایک نہایت ہی اہم سی ڈی اڑا لی۔ ہم نے گوری کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور تمہیں اپنے دام میں لانے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور دیکھ لو اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے بہت برا بھلا کہا، پھر زبان سے پوچھا، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں سچا سمجھ لیتا ہوں، سی ڈی کی چوری والے واقعے کو حقیقت مان لیتا ہوں، لیکن شعیب گوری کے بنگلے میں تم لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تم لوگ اتنے بے پرواہ کب سے ہو گئے؟ تم کس رویے کی بات کر رہے ہو؟ وہ گراہٹ سے مشابہ آواز میں مستفر ہوا۔ میں نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اس زمین دوز حال میں جب میں نے پاسا پلٹ دیا تو تم لوگ دم دبا کر فرار کیوں ہو گئے تھے؟ میں کافی دیر تک من مانی کرتا رہا اور تمہارے نمک خواروں سے نمٹ کر جب میں بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچا تو کسی نے میری راہ نہ روکی اور میں بسہولت ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے میں پہنچ گیا۔ وہ تو میری ذہن میں اپنے ساتھی عورتوں کا سودا سمایا ہوا تھا، اس لیے ان کی تلاش میں دوسرے بنگلے میں داخل ہوا تھا، ورنہ میرے فرار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس بنگلے کی عقبی دیوار پھاند کر وہاں سے رفو چکر ہو سکتا تھا۔ میں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں کسی نہایت ہی اہم سی ڈی کی چوری میں ملوث تھا تو پھر ان لمحات میں آپ لوگوں نے میری طرف ایسی غفلت کیوں برتی؟ اس نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولا، پہلے تو تم اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری جانب سے غافل ہوئے ہوں۔ اگر تم اسے بنگلے سے باہر قدم نکالتے تو ہماری چوکسی کا اندازہ ہو جاتا۔ ان دونوں بنگلوں کی خفیہ نگرانی کے لیے ہمارے مستعد آدمی ہمتن الرٹ، وہ تمہیں فوراً قابو کر لیتے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور جہاں تک تم نے ہمارے دم دبا کر بھاگنے کی بات کی ہے تو اس میں ذرا بھی حقیقت شامل نہیں۔ دراصل ان دونوں بنگلوں کو ہر حوالے سے آپس میں مربوط کیا گیا ہے۔ ہم تو شروع ہی سے سفید بنگلے میں موجود تھے اور وہیں ایک کمرے میں بیٹھے حال میں پیش آنے والے واقعات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم گوری کی باتوں سے الجھ گئے اور یہی سمجھ بیٹھے کہ ہم بھی طے کھانے والے بنگلے ہی میں کہیں کسی کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اعتماد، پلاننگ اور کارکردگی کا نتیجہ ہی ہے کہ اس وقت تم پوری طرح ہمارے قبضے میں ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی وضاحت میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے دیگر امور پر لعنت بھیجتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، ساحل اور صدف کہاں ہیں؟ وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے بولا، صدف کو ہوش میں لانے کے بعد ہم نے اس کا طویل انٹرویو کیا تھا، پھر آئندہ چند گھنٹوں میں اس کے بیان کی تصدیق بھی کر لی۔ وہ ہمارے لیے ایک غیر متعلق لڑکی ہے، البتہ تم سے انتہائی متعلق ہے۔ اس کا انداز بڑا معنی خیز تھا۔ تمہارا اور صدف کا تعلق ہمارا مسئلہ نہیں۔ وہ اگر تمہاری ذات میں انٹرسٹڈ ہے تو اب تمہاری یاد میں آنسو ہی بہا سکتی ہے۔ وہ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکے گی، پہنچے گی تو وہ اس صورت میں اگر اسے معلوم ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ اس کی قسمت میں تمہیں یاد کرنا ہی رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی جان نثار ساتھی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر تڑپ اٹھا۔ تم لوگوں نے صدف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ مکاری سے بولا، لیکن اگر تم نے سی ڈی کے بارے میں زبان نہ کھولی تو اس لڑکی کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صدف اس وقت کہاں ہے؟ اس کے عزائم سے مجھے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی۔ اس نے بتایا ہم اسے گوری کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ یرغمال کے طور پر گوری کی تحویل میں رہے گی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہمارے قبضے میں رہے گی۔ ہم جس وقت چاہیں گے اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ وہ صدف کی زندگی کے خاتمے کی بات بڑی بے رحمی سے کر رہا تھا۔ اگر تم ہمیں سی ڈی تک پہنچا دیتے ہو تو تمہاری ساتھی صدف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کی سنگینی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سراسر بزدلی ہے تم لوگوں کی۔ میں نے ایک چوٹ کی، یہ ہمارے کام کا طریقہ کار ہے، یہ بہت ہی شرمناک اور گھٹیا طریقہ کار ہے۔ اس نے میری ترش کلامی کا برا منایا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے 3 اہم یہودیوں کو قتل کیا ہے، اس لیے فوری طور پر تمہارا امریکہ پہنچایا جانا ضروری ہے۔ ہم چاہتے تو تمہارے ملک میں بھی تم
پر مقدمہ بازی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر تمہارے سلپ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اسی لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر تمہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو پھر صدف پر جو بیتے گی اسے تم دیکھنے سے بھی محروم رہو گے۔ اگر کسی طرح اس کا قصہ تم تک پہنچ بھی گیا تو سن کر تم بہرے ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا انداز دھمکی سے لبریز تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، تقریباً دنیا کے ہر ملک میں انہیں آسانیاں میسر تھی۔ وہ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے میں آزاد اور خود مختار تھے۔ صدف کے ان کی کسٹڈی میں ہونے نہ ہونے نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگر وہ مجھ میں دلچسپی نہ لیتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی۔ اس کو پیش آنے والے ان غدار لمحات کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے دل میں بہت ندامت محسوس ہوئی۔ کاش مجھے اس منحوس سی ڈی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو میں پہلی فرصت میں یہ معلومات اس شیطان امریکی کے سامنے کھول کر اپنی صدف کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیتا۔ میں ان لمحات میں خاصا جذباتی ہو رہا تھا، حالانکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے وہ سی ڈی ان لوگوں کے حوالے کر دوں تو بھی وہ صدف کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ان کے کینہ پروری شفاقی اور بربریت میں کوئی کلام نہیں تھا۔ اس وقت میں صدف کے لیے اپنے دل میں بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ اس محبت کا اثر تھا جو وہ مجھ سے کرتی تھی۔ میں صدف کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا اور تہ دل سے ان کی قدر بھی کرتا تھا۔ وہ ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی لڑکی تھی۔ نقلی وجدان کی ایک ممکنہ کارستانی نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں صدف اور نقلی وجدان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم کسی گہری سوچ میں غرق ہو؟ کیا کوئی فیصلہ کرنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہے؟ تم میری دشواری اور آسانی کے چکر میں نہ پڑو، میں نے درستی سے کہا۔ ساحل کے بارے میں بتاؤ، وہ اس وقت کہاں ہے؟ تم غالباً دنوں کا پوچھ رہے ہو؟ غالباً نہیں، یقیناً، میں نے قطعیت سے کہا۔ وہ بتانے لگا، دنوں کا معاملہ تم سے الگ ہے، اس لیے اسے تم سے الگ ہی ایک محفوظ جگہ رکھا گیا ہے۔ یہ تم ایک نئی بات کر رہے ہو، میں نے بگڑ کر کہا۔ تمہارے لیے نئی ہوگی، ورنہ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا وہ میری مرضی کے مطابق کچھ اگل کر نہیں دے گا۔ پھر بھی اپنے ذہن کی خلش دور کرنے کے لیے میں نے اس سے دو چار سوالات کر ہی ڈالے، اگرچہ مجھے امید نہیں تھی کہ ان کے درست جواب مجھے ملیں گے۔ میں نے اسے اور اس کے بڑوں کو ناپنے کی خاطر پوچھا، کیا تم لوگوں کا تعلق امریکی سی آئی اے سے ہے؟ نہیں، وہ بڑی شرافت سے انکار کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا، پھر تم لوگ ایف بی آئی سے متعلق ہوگے؟ ہرگز نہیں۔ اب اس کے انکار میں زیادہ شدت شامل تھی۔ میں جانتا تھا سی آئی اے اور ایف بی آئی کا دائرہ کار کہاں سے کہاں تک تھا۔ میں نے وہ سوالات محض اسے مطمئن کرنے کے لیے کیے تھے تاکہ وہ میرے کم علمی پر دل ہی دل میں خوش ہو جائے۔ اس کے مسلسل انکار سے میں چڑ گیا اور دریافت کیا، پھر آخر تم لوگ ہو کون؟ ہم یہودی ہیں اور یہودیوں کی ایک ہی تنظیم کے ادنا رکن ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، باقی تفصیل تمہیں ہمارے بڑے بتائیں گے۔ اب ہمارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، مسٹر وجدان، کافی معمول تم بہت باتیں ہو گئیں۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ ایک تو ہمیں یہ اطمینان تھا کہ تم مکمل طور پر ہماری دسترس میں ہو، کسی قسم کی گڑبڑ پھیلانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ باتیں تمہیں بعد میں بھی بتا ہی دی جاتی، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں نے انہی موضوع بنا لیا کیونکہ ہماری پرواز میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ اتنا کہہ کر متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ سی ڈی والا معاملہ یہی نمٹ جاتا تو اچھا تھا۔ اس طرح میری ترقی کا امکان نکل آتا اور تمہاری ساتھی صدف کی جان چھوٹ جاتی، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ اپنی ساتھی کے بھی دشمن ہو۔ اگر تمہیں صدف کے بارے میں ذرا سی بھی تشویش ہوتی تو تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پائی جاتی تو تم فوراً وہ سی ڈی ہمارے حوالے کر دیتے۔ وہ اب جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس لعنتی کمپیکٹ ڈسک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کو ملیا میٹ کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت میں کہاں ہوں؟ یو ایس ایئر بیس پر، اس نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ اوہ، میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی۔ اس نے اسی بے مہر انداز میں کہا، اگر تمہیں حالات کی سنگینی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہو تو اب بھی اس خفیہ سی ڈی کے بارے میں بتا دو۔ میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں۔ میرے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، کیونکہ میں واقعی کسی سی ڈی کے بارے
بارے میں نہیں جانتا۔ میرے حتمی انکار نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اس کی سمت خاموشی چھا گئی۔ پھر چند لمحات کے بعد اس خاموشی کو اسی امریکی کی کھردری آواز نے توڑا۔ وہ سرد مہری سے بولا، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا یہ مختصر سا جملہ اس نے کس سے مخاطب ہو کر ادا کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے عقب میں زندگی کے آثار محسوس ہوئے۔ کوئی پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس شخص کا اشارہ پا کر وہاں پہنچا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔